اوکے، السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، دس از آور لیکچر نمبر 1 جس میں ہم اپنا سیکشن 1 اسٹارٹ کریں، قرآن مجید اور حدیث نبوی۔ پہلا چیپٹر جو ہمارے پاس ہے وہ ہے تعارف قرآن مجید۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید کی تدوین اور اس کی حفاظت، یعنی کہ قرآن مجید نازل کیسے ہوا اور اس کی حفاظت کیسے کی گئی، اس کو کمپائل کیسے کیا گیا۔ ٹھیک ہے، لفظ قرآن قراءت سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، جس کے معنی ہے پڑھنے کے ہیں۔ چونکہ قرآن مجید ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اس سے اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن کا بیسک مطلب کیا ہے؟ پڑھے جانے والی کتاب۔ ٹھیک ہے، جو اس کا روٹ ورڈ ہے اس کا مطلب ہے پڑھنا۔ ٹھیک ہے، اور قرآن ایسی واحد بک ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، تو اس سے اس کو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یعنی کہ قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آخری کتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ ہم سب کو اس چیز کا آئیڈیا ہے۔ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جو آج تک محفوظ ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی ورڈ ٹو ورڈ، اسی طرح ابھی تک بحفاظت موجود ہے، وداؤٹ اینی امینڈمنٹس۔ ٹھیک ہے، اس میں کوئی چینجز نہیں کی گئی، اور اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود دی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سورہ الحجر کی آیت نمبر 9 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم ہی نے اس ذکر قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور میں ہی قرآن کی حفاظت کروں گا۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخر عالمگیر کتاب ہے۔ عالمگیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یونیورسل، جو یعنی پوری دنیا، پورے عالم کے لیے نازل کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اسی طرح اور انہوں نے نبوت اور رسالت کے چین پر اسٹیمپ لگا دی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آخری آسمانی کتاب ہے، اس کے بعد اور کوئی کتاب انسانوں کے لیے نازل نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور یہی کتاب ہماری ہدایت کا اور ہماری گائیڈنس کا سرچشمہ ہے۔ قرآن مجید کسی خاص قوم یا قوت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، ہم نے اس چیپٹر کی گرینڈ ٹیسٹ کا جو پریکٹس ٹیسٹ ہے اس کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے۔ آپ ڈسکرپشن میں جا کر یہ اوپر پہلا لنک ہے پریکٹس گرینڈ ٹیسٹ کو، یہاں پہ جائیں اور سالو کریں اور پریکٹس کریں۔ یہاں سے آپ نے اگر پریکٹس کر لی، آپ کے ایگزامس کے اندر MCQs کے اندر 100% مارکس گارنٹیڈ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہمارے فری نوٹس چاہیے، لیکچر، گیسٹ پیپرز، ماڈل پیپرز چاہیے، تو اس پہلی والی لنک پہ کلک کر کے آپ ہمارے چینل کو جوائن ہو جائیں، اور دوسری والی لنک کو کلک کر کے آپ ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے امپورٹنٹ پریمیم، اس کو جوائن ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو ٹیوشنز وغیرہ کے اندر انرول ہونا ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے، تو یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر، اس پہ کلک کریں گے آپ ڈائریکٹ واٹس ایپ پہ چلے جائیں گے، اور تمام بکس کے PDF اس والے یہاں پر آخری والے آپ کے پاس گیون ہے۔ آپ یہاں سے کوئی بھی بک اٹھا سکتے ہیں، آپ کی جو مرضی چاہے، ساری کی ساری کلاسز کا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی کرتے ہیں۔ یعنی کہ کسی اسپیشل قوم کے لیے نازل نہیں، یعنی کہ امت محمدیہ کے لیے نہیں ہے صرف، اٹ کوڈ بی فار اینی ون، کسی بھی قوم، کسی بھی ذات، مسلم، نان مسلمز، یہود، نصارہ، جیوز، کرسچنز، کوئی بھی ہو، ان سب کے لیے گائیڈنس ہے۔ اٹس اے یونیورسل بک، اس کو کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی اس سے ہدایت لے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جمع و تدوین قرآن مجید۔ اب اس میں کیا ہوگا کہ ہم پڑھیں گے قرآن مجید کو جمع کیسے کیا گیا، کیونکہ وہی نازل ہوتی گئی تھی، کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیت، کبھی پوری سورت، کبھی رکوع، اس طریقے سے نازل ہوتا رہا قرآن۔ اس سب کو جمع کیا گیا اور کمپائل کیسے کیا گیا، اب اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں اکثر صحابہ کرام کو قرآن مجید زبانی یاد تھا۔ ٹھیک ہے، اکثر صحابیوں کو جو ہے نا، جو وہی نازل ہوتی تھی وہ میمورائز کر لیتے تھے، انہیں یاد ہو جاتی تھی۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے نزول کے فوراً بعد قرآنی آیات کو لکھواتے تھے۔ ٹھیک ہے، ان کے پاس ہر وقت جو ہے نا کاتب ہوتے تھے۔ کاتب کون ہوتے؟ جو لکھنے کا کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور وہ ان سے لکھواتے تھے جو بھی وہی نازل ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہی میں مکمل قرآن مجید لکھا جا چکا تھا۔ ٹھیک ہے، سیکشنز میں پورا قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی لکھا جا چکا تھا، کیونکہ وہ لکھواتے تھے۔ عہد رسالت ہی میں قرآن مجید عموماً پتھر کی سلو، چمڑے، کھجور کی چھال اور اونٹ کے شانے کی ایسی ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا جو خاص اسی مقصد کے لیے تیار کی جاتی تھی۔
ٹھیک ہے، اس میں ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ عہد رسالت یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا اس میں قرآن مجید عموماً پتھروں پر، پتھر کے سر یعنی کہ پتھر کی بورڈز یو کین سے، ٹھیک ہے، فلیٹ پتھروں پہ لکھا جاتا تھا، چمڑے کی پیسز، لیدر کی پیسز پہ، کھجور کی چھال یعنی کہ کھجور کی جو بڑے بڑے سے پتے ہوتے تھے نا ان پر لکھا جاتا ہے. اونٹ کے شانے، اونٹ کی جو بونز ہوتے تھے وہ چوڑے ہوتے تھے، شولڈر بونز کو شانے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ چوڑی بونز ہوتی تھی ان پر لکھا جاتا تھا، اور ادر ہڈیوں پر بھی. اور یس، یوں قرآن مجید عہد نبوی ہی میں مکمل حفظ ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں پر لکھا ہوا موجود تھا. اسی طریقے سے قرآن مجید بہت سے حافظوں کو یاد تھا، اس کے ساتھ ساتھ مکمل قرآن مجید ڈفرینٹ حصوں میں لکھا بھی جا چکا تھا، ٹھیک ہے، ڈفرینٹ پیسز پر، ٹکڑوں پر لکھا جا چکا تھا آلریڈی، ٹھیک ہے. فیڈرل بورڈ کے اینیل ایگزامز کا ڈر ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ تیاری کہاں سے کرنی ہے. دوسری بات یہ نہیں پتا کہ ایگزام کے اندر سوال کا جواب لکھنا کیسے ہے، کیسے سینٹینسز کو فارم کرنا ہے، کیسے ہمیں فل کے فل مارکس ملے. تو بھائی گھبرانا کس بات سے، ہماری بیچ اسی پرابلم کو تو سولو کرنے آئی ہے. تو آپ بھی ہمارے بچوں کی طرح 97.8% لا سکتے ہو، 98.27% لا سکتے ہو، فاطمہ کی طرح، اگلی فاطمہ آپ بن سکتے ہو. آپ 505 مارکس لے سکتے ہو آؤٹ آف 520. اچھا جی، کیسے؟ ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ ایگزام کے اندر لکھنا کیسے ہوتا ہے، گرینڈ ٹیسٹ پرووائڈ کرتے ہیں. دیکھیں جی، ہمارے پاس ہے پاکستان کی ون آف دا بیسٹ فیکلٹی. آپ کوئی بھی سبجیکٹ لینا چاہیں، آپ کا جو دل کرے، آپ سارے سبجیکٹس لیں، صرف اور صرف 3,000 روپے میں پورے سال میں. آپ کو ایگزام رائٹنگ میتھڈ سیشن دیے جاتے ہیں کہ سوال کا جواب لکھنا کیسے، ڈفرینس والا الگ کوشچن، ڈیفینیشن الگ، ایگزامپل والا الگ، میتھ کے سوالوں کا جواب الگ ہوتا ہے. آپ کو ٹاپر بچوں کے نوٹس دیے جاتے ہیں، آپ کو فل بک کے نوٹس، کوشچن آنسرس، لائیو کلاسز کے اندر کانسیپٹ پڑھایا جاتا ہے آپ کو، اور ان کی ریکارڈنگز بھی دی جاتی ہیں. بھیا اور کیا چاہیے؟ اچھا، اور مزے کی بات، گرینڈ ٹیسٹ سے ہمارا سمجھو پیپر لگتا ہے. یہ ہمارا ہے کیمسٹری کا گرینڈ ٹیسٹ، اس کا سوال نمبر تم نوٹ کرو یہ. تو بھیا اس گرینڈ ٹیسٹ میں سے آپ کے 3 سوال لگے ہیں کلاس 9 کے کیمسٹری کے پیپر میں اس سال، جو نئے سلیبس سے ہوا تھا 2025 کے اندر گریڈ 9 کا. تو اتنے امپورٹنٹ ہمارے گرینڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، سارے آپ کو دیے جاتے ہیں. تو بھیا دیر کس بات کی، اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں اور ابھی رجسٹر کروائیں. قرآن مجید کو سرکاری سرپرستی میں جمع کرنے کی ضرورت حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں اس وقت محسوس ہوئی جب جنگ یمامہ میں قرآن مجید کے سینکڑوں حفاظ کرام شہید ہو گئے. اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد قرآن مجید کو پورا ایک بک فارم میں کمپائل کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ اصل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جو کہ ہمارے پہلے خلیفہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے اسلامی ریاست کو سنبھالا، تو ان کے دور خلافت میں ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ یمامہ، ٹھیک ہے. اور جنگ یمامہ میں بیسکلی ہوا کیا تھا، ان لوگوں کے خلاف یہ جنگ ہوئی تھی جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا. تو حضرت ابوبکر نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے نا 70 سے زیادہ حافظ قرآن شہید ہو گئے تھے، ٹھیک ہے. سینکڑوں حافظ قرآن نہیں، بیسکلی 70 ایک بڑا نمبر ہوتا ہے، 70 حافظ قرآن شہید ہو گئے تھے صحابی. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب ہو گئی. تاہم اس وقت یہ محسوس کیا گیا کہ اگر مستقبل میں اسی طرح حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن مجید کو کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے، ٹھیک ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام کے مشورے سے قرآن مجید کی جمع و تدوین کا آغاز کیا، یعنی کہ قرآن مجید کو کمپائل کرنے کا پروسیس انہوں نے سٹارٹ کیا، ٹھیک ہے. کیا ہوا، حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ کرام کے مشورے سے مشہور قاری قرآن حضرت زید بن ثابت کو اس عظیم کام کی تکمیل کے لیے منتخب کیا. حضرت زید بن ثابت جو ہے نا بہت اچھی قرأت کرنے والے، اور پلس آئی تھنک وہ حافظ بھی تھے اینڈ وہ کاتب بھی تھے، کاتبین وحی میں سے بھی تھے، یعنی کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہوتا تھا، جب کوئی وحی نازل ہوتی تو وہ لکھتے بھی تھے. تو ان کو کافی زیادہ انفارمیشن تھی اس چیز کے بارے میں، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی کلوز تھے، تو ان کو یہ رسپانسبلٹی دے دی گئی. حضرت زید بن ثابت نے عہد رسالت میں وحی کی کتابت کا فریضہ انجام دیا کرتے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ حضرت زید بن ثابت جو تھے عہد رسالت، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے اس دور میں وحی کی کتابت کا فریضہ انجام دیتے تھے، یعنی کہ جب وحی نازل ہوتی ہے، کتابت کا مطلب ہے لکھنا، ٹھیک ہے.
تو وہی کو لکھنے کا فریضہ وہ آلریڈی انجام دے رہے ہوتے تھے، یعنی کہ کر رہے ہوتے تھے، آلریڈی اس ڈیوٹی پہ تھے۔ حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے مسلسل اور انتہائی محنت سے قرآن مجید کو ایک مصحف کی صورت میں جمع کیا، ٹھیک ہے۔ حضرت زید بن ثابت کے انڈر پوری ایک کمیٹی بنی جس نے بہت محنت کے ساتھ قرآن مجید کو کمپائل کیا، ٹھیک ہے، ایک بک فارم میں۔ قرآن مجید کے نسخہ حضرت ابو بکر کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور حضرت عمر فاروق کو دے دیا گیا، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ کو دے دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، حضرت عثمان کے عہد خلافت میں جب مختلف قراتوں اور لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف پیدا ہوا تو انہوں نے ام المومنین حضرت حفصہ کے نسخے کی مختلف نقلیں تیار کر کے مختلف صوبوں کو بھجوا دی اور سب مسلمان کو ایک قرات پر متحد کیا گیا۔ اب حضرت عثمان غنی کے دور میں کیا ہوا، اب حضرت عمر کے دور میں بہت سی جنگیں ہوئیں جس میں اسلام کافی پھیلا، کافی روم، شام اور بہت سے ڈفرینٹ کنٹریز تک، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں کیا ہوا، بہت سارے ان کنٹریز کے لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ اب آپ دیکھیں، عرب میں تو لینگویج تھی عربی نا، تو وہاں کے لوگوں کو قرآن پڑھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوا، بٹ جو نان عربس تھے ان کو قرآن کو پڑھنے میں بہت پرابلم ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ ان کا ایکسنٹ، ان کا لہجہ صحیح سے بن ہی نہیں پا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اپنے لہجے میں قرآن کو پڑھنا سٹارٹ ہو گئے، اور اس سے کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے نا، قرآن کا زبر زیر میں ہم آگے پیچھے کرتے تو اس سے واٹ ہیپن کہ مطلب چینج ہو جاتا ہے، گناہ ملتا ہے اس چیز کا۔ تو حضرت عثمان غنی کے دور میں یہ چیز نوٹ کی گئی کہ بہت لوگ اپنے مرضی سے اپنے لہجے میں پڑھ رہے قرآن، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو ساری قرآن کی کاپیز سے ان کو بلوا لیا، منگوا لیا، ہر گھر سے کلیکٹ کروا لیا، اور حضرت حفصہ کے پاس جو نسخہ تھا کمپائلڈ، اس کو لیا اور کاپیز بنوائی، اس کو دیکھ کے پراپر ہینڈ ریٹن کاپیز بنوائی اور ہر صوبے اور ڈسٹرکٹ میں پہنچوا دی، ٹھیک ہے۔ پھر اسی کو فالو کیا تھا، ٹھیک۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ لفظ قرآن کے معنی ہے کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ تمام مسلمانوں کے ایک قرات اور لہجے پر متفق کرنے والے تھے حضرت عثمان غنی۔ قرآن مجید کے حفاظ کرام کثیر تعداد میں شہید ہوئے جنگ یمامہ میں۔ حکومت کی سرپرستی میں حضرت ابو بکر صدیق کی طرف سے قرآن مجید کی تدوین کی سربراہی دی گئی حضرت زید بن ثابت کو۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں جمع کیے جانے والے قرآن مجید کا نسخہ کس کے پاس موجود تھا؟ حضرت حفصہ کے پاس موجود تھا، ٹھیک ہے۔ مختصر جواب دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید کا مختصر تعارف قلم بند کریں۔ قرآن مجید کا مختصر تعارف یہی ہے کہ ورڈ قرات سے نکلا، اس کا مطلب ہے پڑھنا، اور یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اسی لیے اس کو قرآن کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور آخری آسمانی کتاب ہے، ٹھیک۔ پھر ہمارے پاس آتا ہے قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے، اس بات کی وضاحت کرے۔ اس بات کی یہ وضاحت ہے کہ جو قرآن مجید ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، وہ پوری دنیا کے لیے، وہ ہر کسی کے لیے، ٹھیک ہے۔ ہندو، کافر، مسلم، جیوز، کرسچنز، کوئی بھی ہو، ان سب کے لیے قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور اس سے ہدایت جو بھی طلبگار ہو وہ حاصل کر سکتے۔ عالمگیر کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ ہر مسئلے کا اس میں جواب ہے، ہر مسئلے کا، بس غور و فکر کرنے کی دیت ہے۔ حضرت عثمان نے سب مسلمانوں کو ایک قرات پر کس طرح متحد کیا؟ یہ چیز میں نے آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتائی، ٹھیک ہے۔ یہ والا ہے اس کا آنسر، رائٹ۔ تفصیلی جواب، جمع و تدوین قرآن مجید کی تفسیر بیان کریں۔ جو ہمارے خلیفاز کے دور میں جو قرآن مجید کی کمپائلیشن ہوئی ہے اس پر، یہ یعنی کہ پورے اس چیپٹر کی سمری آپ کو بتانی ہے، ان شارٹ، ٹھیک ہے۔